بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ایک ایمان افروز واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ دور تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا۔ اس دور میں ایک لعین اسود عنسی نامی شخص نے دعوی نبوت کیا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو یمن کے اندر بلا کر اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہتا اور لوگوں کے ایمان خراب کرتا۔ یمن کے اندر ایک شخص ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ اسود عنسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسود لعین نے اپنی نبوت کے اقرار کا کہا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ اسود عنسی نے سوال کیا کہ کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں۔ اب اسود عنسی لعین نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک آگ بھڑکائی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب بڑی لطیف بات، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے اس شخص پر آگ کو اسی طرح گلزار کر دیا جس طرح حضرت ابراہیم پر گلزار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، حضرت ابو مسلم خولانی کو جو ہی اسود عنسی لعین نے آگ میں ڈالا، اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور اسود عنسی اور اس کے فالورز پر ایک روب طاری ہوا، دبدبہ طاری ہو گیا، اور جو اس کے فالورز تھے، جو چیلے چمچے تھے، اسود عنسی سے کہنے لگے کہ اگر تم نے اس ابو مسلم خولانی کو یہاں پر رہنے دیا تو لوگوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا۔ حالانکہ وہ لوگ جو اسود عنسی کو نبی تسلیم کر چکے تھے، وہ اپنے ایمان پہلے گنوا چکے تھے، اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ میں پہلے لکھوا چکے تھے، لیکن اسود عنسی چونکہ نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، اسے اپنے اس دعوے میں صداقت کے لیے اور لوگ درکار تھے۔ اگر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہتے تو اس کے جو دعویٰ تھا وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا اور لوگ اس سے پھر جاتے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے بدر کر دیا گیا۔ اب حضرت ابو مسلم خولانی جب یمن سے نکلے تو ان کے پاس ایک ہی جائے پناہ تھی اور وہ مدینہ تھی۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو ان کے علم میں آیا، انہیں علم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک ستون کے ساتھ
نماز ادا کی۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے ایک اجنبی شخص کو دیکھا تو ان کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے اجنبی شخص کون ہو؟ کیونکہ صحابہ کی تربیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی تھی کہ جب وہ کسی اجنبی شخص کو دیکھتے تو اسے حال احوال پوچھتے، اس کے مسائل پوچھتے، اگر کوئی پریشانی میں ہوتا اس کی مشکل کو آسان کرتے، اس کی مہمان نوازی کرتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت دی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو مسلم خولانی نے جواباً عرض کی کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی نے یمن کا نام لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ اے شخص، اس ہمارے دوست کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو جس نے اسود انسی کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور اسود انسی نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا، اور آگ کو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے گلزار کر دیا تھا۔ تو بتاؤ اسود انسی نے ہمارے اس دوست کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اس کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنی دیر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کہیں وہ شخص تو ہی تو نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار کر دیا تھا؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً بیان کرتے ہیں کہ جی ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی تائید میں قرآن کے متعدد آیات نازل ہوئیں، وہ فرط محبت میں، فرط جذبات میں انہوں نے فوراً حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو اس وقت خلیفۃ المومنین بن چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا اور یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی کے اندر مجھے اس شخص کی زیارت کرا دی جو امت محمدیہ کے ایک فرد ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پر آگ کو اسی طرح گلزار کر دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کر دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، ذرا توجہ فرمائیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کہیں انسان کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العزت دین اور دنیا کی کامیابیاں اور انسان کو عزتیں سے نواز دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات ہو، پھر انسان نہ اپنی جان کی پرواہ کرے، نہ اپنی مال کی پرواہ کرے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرے، بلکہ سب کچھ ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے گزار دیں۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے تو انشاءاللہ ہم نہ یہاں پر ناکام ہوں گے، نہ انشاءاللہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔